نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. یہ سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں. قرآن کریم کی یہ پہلی مشہور و معروف سورت ہے، اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اور بھی دوسرے نام ہیں. اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، اور فاتحۃ الکتاب بھی اس کا ایک نام ہے، اور ام القرآن بھی اس کا ایک نام ہے، اور ام الکتاب بھی اس کا نام ہے. اور اس کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، اور سورۃ المناجات بھی ہے. سورۃ السؤال بھی اس کا ایک نام ہے، اور سورہ وافیہ بھی اس کا نام ہے. شافیہ اور کافیہ بھی اس کے ناموں میں سے ہے، اور سورۃ المناجات بھی اس کا ایک نام ہے. اور اسی طرح سے اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے. سورہ رقیہ بھی اس کا ایک نام ہے، اور سورۃ التفویض بھی اس کا ایک نام ہے. یہ سورہ مبارکہ مکہ میں یا مدینہ منورہ میں یا دونوں مقامات میں یہ نازل ہوئی ہے. تو یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم اور بہت ہی جامع صورت ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی. ایک تو سورہ فاتحہ کی، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی. تو اس لیے یہ سورہ نور بھی ہے. دارمی شریف کی حدیث ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. دارمی شریف ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز میں امام کے لیے تو اس کا پڑھنا واجب ہے، اور منفرد کے لیے یعنی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا واجب ہے. اور جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے لیے امام کی قرات کا سننا اور خاموش رہنا یہ ضروری ہے. قرآن کریم میں مقتدی کو امام کی قرات سننے کا حکم دیا گیا ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے مقتدی جو ہے سبحانک اللہم پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، قرات نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو.
اور حدیث شریف میں ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا، امام کا قراءت کرنا یہ مقتدی ہی کی قراءت ہے، مقتدی کا پڑھنا ہے، تو اس لیے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، یہ حکم مقتدیوں کو ہے، تو اس لیے مقتدی قراءت نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مسنون ہے، اور ہر سورہ مبارکہ سے پہلے سوائے سورہ برات کے بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ بھی جو ہے مسنون ہے، اور اسی طرح سے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع او اجزم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ ہر وہ محتم بشان کام یعنی اچھا کام، نیک کام، جائز کام کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، یا اس کام پر جو ہے ثواب نہیں ملتا ہے، تو لہذا ہر اچھے کام سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور جس طرح سے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح سے ہر کام سے پہلے الحمدللہ اور اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کرنا بھی جو ہے یہ بھی جو ہے بہت اچھی اور حدیث شریف میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور الحمدللہ کے بہت سے مواقع ہیں کہ جن میں واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، جیسے کہ خطبہ، جمعے کا جو خطبہ ہے اس میں حمد کرنا یہ واجب ہے، اور کھانے اور پینے کے لیے جو ہے اس کے بعد الحمدللہ کہنا جو ہے یہ مستحب ہے، اور جب کسی کو چھینک آ جائے تو اس وقت الحمدللہ کہنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور جو یہ سنے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر جو ہے وہ دیا جائے، اس کی حدیث شریف میں جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے تو اس صورت میں بندوں کی زبان میں تعلیم دی گئی ہے اور گفتگو کی گئی ہے، اور بندوں کو تعلیم دینے کے منشا اور بندوں کو تعلیماً جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ سکھانا چونکہ پایا گیا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیماً بندوں کی زبان میں اس میں گفتگو فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی کو ہم پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں۔ یہاں تک جو گفتگو ہوئی اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ثنا اور اپنی حمد اور اپنی خوبیوں کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اپنی مالکیت کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مستحق کے عبادت ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے تو ساری چیزیں جو ہیں اس کی مملوک ہیں، اور جو مملوک ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ مستحق عبادت کے لائق وہی ذات ہے کہ جو مالک ہے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنی ذات اور اپنی مالکیت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد، کہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ پہلے جو ہے اپنا عقیدہ جو ہے درست کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کا ذکر فرمایا، پھر صفات کا ذکر فرمایا، تو اس میں یہ تعلیم دی گئی کہ عبادت کرنے سے پہلے اپنا عقیدہ جو ہے صحیح کرنا چاہیے۔ عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار عقیدے کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عبادت جو ہے وہ
کارآمد نہیں ہو سکتی ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ عبادت کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی جائے، اپنے نظریات اور اپنے معتقدات کو درست کر لیا جائے۔ تو جب عقیدہ اور نظریہ درست ہو جائے گا تو پھر جو ہے عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ جملہ کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تجھی سے ہم مدد چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستعان ہونا، یعنی اس سے مدد کی درخواست کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد فرمانا، چاہے حقیقی طور پر ہو یعنی جو ہے بلا واسطہ ہو، یا جو ہے بالواسطہ ہو، یا جو ہے کسی ذریعے سے ہو، بہرحال حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو مدد فرماتی ہے اور جس سے مدد چاہی جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی ذرائع ہیں جن سے مدد ہوتی ہے، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقتاً مدد ہے۔ کیوں کہ وہی جو ہے توفیق دہندہ ہے، وہی توفیق عنایت فرماتا ہے تو کوئی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں۔ حقیقی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنے والی ہے، اس کی اعانت سے اور اس کی توفیق سے جو ہے دوسرے جو ہے مدد کرتے ہیں۔ لہذا اولیاء کرام اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے جو مدد چاہی جاتی ہے، اور حدیث شریف میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہاں مدد ہوتی ہے، اور یہ نفوذ قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے مظہر ہیں، اور ان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی خوبی، اپنی تعریف، اپنی ذات اور اپنی صفات، اور اس کے بعد اپنے مستحق عبادت ہونے کا ذکر فرمایا اور عبادت کا تذکرہ فرما دیا، تو اب جو ہے یہ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی اس میں یہ اشارہ ہوا کہ عبادت کرنے کے بعد جو ہے دعا کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد تو دعا کرنے کی تعلیم احادیث مبارکہ میں بھی دی گئی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ تو یہ اسی جملے کی تفسیر ہو رہی ہے یہاں پر کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اس جملے میں فرمایا گیا کہ سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم وہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ بتلایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، ان کا جو معمول ہے، وہی جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور وہی جو ہے صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم سے مراد یعنی قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی صراط مستقیم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ یہ بھی صراط مستقیم ہے، اور ان پر جو بزرگان دین کا معمول رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم میں داخل ہے کہ انہی پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو بہکے ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد جو ہیں عیسائی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ صورت جب ختم ہو
اور کوئی پڑھے اور اس کے اختتام پر پہنچے، ختم کرنے کے بعد اپنا جو ہے آمین کہنا جو ہے یہ مسنون ہے، خواہ نماز کے اندر ہو اور خواہ نماز کے باہر ہو۔ اور نماز کے اندر آہستہ آمین کہی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مسلک ہے۔ آمین کے معنی ہیں قبول فرما۔ تو بہرحال تو نماز کے علاوہ بھی اگر جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آمین کہہ لینا چاہیے کہ اس میں یعنی قبولیت کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو اسے قبول فرما۔ بہرحال آج الحمدللہ مورخہ 5 محرم الحرام اور 22 مئی کو یہ درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے پڑھنے اور اس کے سننے اور اس درس میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔